الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ مکی صورتوں کا جو سلسلہ سورہ یونس سے شروع ہوا تھا، ذہن میں ہے نا، یعنی 12ویں پارے سے، بلکہ 11ویں پارے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ رعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ حجر، سورۃ نحل، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ انبیاء، سورۃ حج، اور یہاں سورۃ المومنون پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہوا. یعنی 11ویں پارے سے لے کر اور پھر 18ویں پارے میں آ کر اس کے پہلے ربع کے بعد نصف کے قریب جا کر یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. اب پھر اس کے بعد ایک مدنی صورت آئے گی، یہ سورۃ نور. اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا مکی صورتوں کا سورۃ فرقان سے، اور پھر مدنی صورت آئے گی سورۃ احزاب. پھر سلسلہ شروع ہوگا مکی صورتوں کا، اور پھر اس کے بعد جو مدنی صورتیں ہوں گی 3، وہ ہوں گی سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورۃ فتح اور سورۃ الحجرات. پھر سورۃ قاف سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور سورۃ واقعہ تک چلا جائے گا 27ویں پارے کے آخر میں. پھر 10 مدنی صورتیں آئیں گی اور پھر مکی صورتوں کا سلسلہ ہوگا اور پھر آخر میں 2 مدنی صورتیں آئیں گی. اب یہ مدنی صورت آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناہا، یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. وفرضناہا، اور اس کے احکام کو ہم نے لازم کیا ہے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زنا کرنے والی اور زنا کرنے والا، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. ولا تاخذکم بہما رحمت رافۃ، اور ان دونوں کے معاملے میں تمہیں نہ پکڑے ترس کھانا. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک ہجوم مشاہدہ کرے ان کی اس سزا کو، یعنی یہ سزا پبلکلی دی جانی چاہیے. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ یا مشرکہ سے. والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ سے نکاح نہ کرے الا زان او مشرک، مگر زانی اور مشرک. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کیا گیا ہے ان سے نکاح کرنا اہل ایمان پر. اور یہ ماضی قریب کی بات ہے کہ جب بھی کوئی پروپوزل آتی تھی شادی کے لیے، تو جو سب سے اہم چیز جس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا جاتا تھا وہ کیا تھی؟ کیریکٹر. اب کیا ہے، منڈے کھنڈے ہونے ٹھیک ہو جائیں گے، بس پیسہ ہونا چاہیے. وہ کسی ایسے محکمے کا ملازم ہے کہ جہاں رشوت عام ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہماری بچی سخی رہے گی. اور اگر بچی خوبصورت ہے اور جہیز لا رہی ہے تو صرف نظر کیا جاتا ہے اس کے کیریکٹر سے، حالانکہ ماضی قریب میں ایسا نہیں ہوتا تھا. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے اس پر. فجلدوہم 80 جلدۃ، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کی گواہی قبول نہ کرو. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں. وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ، اور ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے.
الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی ذات کی گواہی کے، فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو گواہی ان میں سے ہر ایک کی یہ ہے کہ 4 مرتبہ وہ شہادت دے اللہ کی، یعنی قسم کھائے اللہ کی، انہ لمن الصادقین، کہ میں سچا ہوں، والخامسۃ، اور 5ویں بار کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، ویدرؤ عنہ العذاب، اب جس پر الزام لگایا گیا ہے اب وہ چونکہ ثبوت نہیں ہے لہذا وہ بھی قسم کھا کر آؤٹ ہو سکتی ہے اس الزام سے۔ وہ کیسے؟ وَيَدْرَؤْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور وہ اپنے اوپر سے عذاب کی سزا کو ٹالے گی، یہ کہہ کر ان تشہد 4 شہادات باللہ، وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے انہ لمن الکاذبین، کہ یہ شخص جھوٹا ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اور اگر یہ سچا ہو تو پھر مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم لازماً عذاب سے دوچار ہوتے، وان اللہ تواب حکیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تمہارے اندر ایک بہتان کھڑا کیا ہے، طوفان کھڑا کیا ہے بہتان کا، وہ تمہیں میں سے ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اور اس واقعے کو اپنے لیے کو برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا اس کو سمجھ لیجئے کہ غزوہ بنی مستلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آ رہے تھے۔ دستور یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کے دوران اپنی بیویوں میں سے کسی کو ساتھ رکھتے تھے، اور اس کے لیے قرعہ ڈالا جاتا تھا، جس کے نام قرعہ نکلتا تھا وہ آپ کے ساتھ سفر میں جاتی تھی۔ غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ سفر میں تھی۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک کچاوا ہوتا تھا ان کے لیے بنا ہوا، جس پر پردے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، اور اس کو اونٹ پر باندھ دیا جاتا تھا اور اونٹ روانہ ہوتا تھا۔ جہاں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا اونٹ کو بٹھا کر وہ کچاوا نیچے اتار دیا جاتا تھا، اور حضور کی زوجہ محترمہ بھی وہاں اپنی حاجت وغیرہ کے لیے جا سکتی تھی۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے گئیں، اور واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ میرا تو ہار گر گیا ہے، تو اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، یعنی مسلمانوں کی فوج روانہ ہو چکی تھی، اور جو کجاوا اٹھانے والے تھے انہوں نے محسوس نہیں کیا۔ اگر 2-3 آدمی اٹھانے والے ہوں تو ایک ہلکی پھلکی خاتون کا کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے بھی صحیح کہ نہیں اندر، اور انسان کا ذہن بھی نہیں جاتا کہ شاید وہ دوبارہ کہیں چلی گئی ہوں۔ تو انہیں کچاوا رکھا، اس کو ان کو باندھا اور چل پڑے۔ جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو انہیں دیکھا کہ پوچھ ہو چکی ہے، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں وہیں ٹھہر جاؤں۔ وہاں ان کی آنکھ لگ گئی، اور ایک صحابی کے جو مامور ہوتے تھے گری پڑی چیزوں پر، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کو اٹھانے کے لیے، وہ آئے پیچھے، تو پردے کے احکام سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا وہ تو امیر المومنین رہ گئی، تو انہوں نے انا للہ و انا راجعون کہا۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے اپنا اونٹ لا کر پاس بٹھا دیا، آپ اس پر سوار ہو گئی، اور وہ لے کر اونٹ کو باقی فوج کے ساتھ جا کر ملا دیا۔ تو وہاں جب پہنچے تو عبداللہ ابن ابی نے ایک آواز کسی کہ خدا کی قسم آج اللہ کے نبی کی بیوی جو ہے وہ بچ کر نہیں آئی، معاذ اللہ۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی، اور جیسے کہ سورہ یوسف میں نے کہا تھا کہ اگرچہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ مٹی پا جان دے، بس اس سے کہا تھا کہ تو گناہ کی معافی مانگ، لیکن یہ سیکس سکینڈلز جو ہوتے ہیں، سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، یہ جنگل کی آگ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر یہ ایک وسپر سی ایک ہو گئی کہ ایک امکان کے درجے میں، یعنی امکان تو وہ لطیفہ ہے نا کہ ایک مفتی صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو ایک بندے نے کہا کہ تسی کس طرح کے اندر نہیں ہوتی، میں پڑھ کے دیکھی سی ہو گئی۔ اب امکان کے درجے میں کیسا ہو سکتا ہے، اب اسی کو شیطان نے ہوا دی، اور اس امکان کو سب لوگ جو ہے وہ لے کر دوڑے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تک وحی نہیں آنی تھی، آپ نے الزام تو نہیں لگایا، لیکن آپ پریشان ضرور ہوئے، اور ذرا
بجھے بجھے رہنے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو یہاں تک کہ جب یہ بات حضرت عائشہ پر ریویل ہوئی تو حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی اور انہیں اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں تو میں اپنی والدہ کے گھر، اپنے والد کے گھر چلی جاؤں. تو آپ نے اجازت دے دی. اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ایک صحابیہ ام المومنین کے کیریکٹر کی صفائی کی گواہی دینے کے لیے آسمان سے، ساتوں آسمانوں سے آیات نازل ہوئیں اور ان کی برات کی گئی اور ان کی صفائی کی گئی. تو یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جو بڑا بہتان گھڑ لائے ہیں، عصبۃ منکم، وہ تمہیں میں سے کچھ ہیں، لا تحسبوہ شرا لکم، اس بہتان کو اپنے لیے کوئی شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، اور ہر شخص جتنا اس نے کمائی کی ہے اس معاملے میں اتنی ہی اس کی سزا ہے. والذی تولی کبرہ، البتہ وہ شخص جن نے تہمت کے بڑے حصے کی ذمہ داری لی ہے، عبداللہ ابن ابی، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لولا اس سمعتموہ، یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. کیوں ایسا نہ ہوا اے مسلمانوں کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی، ظن المومنون والمومنات، تو ایمان والے مرد اور عورتیں کہتے، گمان کرتے اپنے دل میں خیرہ، اچھا، وقالوا ھذا افک مبین، اور کہتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، یہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے. فاذ لم یاتوا بالشہداء، پھر جب کہ نہیں لا سکے وہ گواہ، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ، تو آ لیتا تمہیں اس الزام کی وجہ سے جو تم پھیلا رہے تھے، عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب. استلقونہ بألسنتکم، جب تم اسے لے رہے تھے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں پر. وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے نہیں تھا تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم. وتحسبونہ ہینا، اور تم اسے بڑا لائٹ لے رہے تھے. وہو عند اللہ عظیم، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. ان جنرل بھی ہمارا آج بھی مزاج جو ہے وہ یہی ہے. کوئی بھی اسکینڈل جو ہے وہ ٹی وی پر آئے، اخبار پر آئے، اس میں 2 امکانات ہوتے ہیں نا، کہ یہ الزام ہو، بہتان ہو، یا مے بی ٹرو، سچا ہو. تو ہمارا ذہن جو ہے وہ عام طور پر وہ اس کے سچے ہونے کے بارے میں جاتا ہے کہ ہاں شاید ویسا ہوا ہوگا، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوتا ہے. حالانکہ جو شائستگی کا تقاضا کیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو ہم اس میں کوئی بھی اشارے سے بھی اس کو افرمیٹو سگنل نہ دیں. ولولا اذ سمعتموہ، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے ایسا سنا تھا. خاص طور پر یعنی کسی ان نون بندے کے بارے میں نہیں، وہ بھی گناہ ہے، یاد رکھیے گا، لیکن ایک ایسا شخص کہ جو آپ کو، جسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یا کوئی ایسی خاتون جس کو آپ سمجھتے ہو کہ نیک خاتون ہے، اس کے بارے میں اس امکان کو فوراً انٹرٹین کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. یا اس شخص کے بارے میں جو آپ کے تجربے میں ہو کہ وہ ایسا نہیں ہے، اس کے بارے میں ایسی بات انٹرٹین کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ زیادہ بری بات ہے. یعنی اف ایٹ آل کوئی کہنا ہو کہ ہاں اس کا امکان تو موجود ہے، نہیں، دل نہیں مانتا، اتنا تو کم سے کم انسان کہہ دے نا کہ اگرچہ امکان کی حد تک اس کا امکان ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا. ولولا اذ سمعتموہ، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا. قلتم، تم کہتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسی بات کہیں. یعنی اس میں خاص بات دیکھیے گا، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کا ملنے والا، جانا پہچانا دوست وہ ہو، اس کے بارے میں آپ کہیں. یہاں کون ہے؟ اللہ کے رسول کی بیوی. تو کیوں تمہاری زبانیں نہ پھٹیں اس پر کہ تم کہتے کہ ھذا بہتان عظیم، یہ کھلا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے
کہ نہ دہرانا تم ایسی کوئی حرکت ابداً کبھی بھی، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کھول کر آیات لاتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، یقیناً وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، فِي الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان میں، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن مسلمانوں تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم پکڑے جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ شفیق و مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو اس کو وہ تو بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تمہارے سامنے حال نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی بھی کبھی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ، اور نہ قسم کھائیں وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں تم میں سے اور صاحب حیثیت ہیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ نہ دیں گے وہ قرابت داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ کیا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھانجا تھا، اب وہ ظاہر کزن تھا حضرت عائشہ کا، اور عام طور پر ایسے واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ شریکے کا ایک تصور ہے ہمارے ہاں دیہاتی زندگی کے اندر، جو یعنی چچا تایا کا بیٹا ہے، جو سب سے قریبی ہوتا ہے وہ آپ کا سب سے زیادہ دشمن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا میچ ہوتا ہے ہر اعتبار سے۔ تو باقیوں کے لیے تو حضرت عائشہ حضرت ام المومنین تھی، لیکن اس کے لیے حضرت عائشہ کزن پہلے تھی اور نبی کی بیوی بعد میں تھی، تو لہذا اس نے اس کو بڑا لائٹلی لیا اور اس الزام کو اس نے بہت زیادہ ہوا دی۔ اس پر حضرت ابوبکر کے بہت احسانات بھی تھے، تو ظاہر بات ہے کہ نیچرلی یہ انسان کی ان کمزوریوں میں سے ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور اس کی زبان پر کوئی اس طرح کا جملہ ضرور آتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ ان الفاظ میں آتا ہے کہ مڑ کے میں حرامدہ ہوں گے جی میں یہ کرا تھا، پھر میں پیودا نہیں کہ میں یہ کرا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر غصہ آیا، اور آپ نے کہا کہ آئندہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے زمانے میں وہ دسمبر ٹیسٹ کے پرچے واپس کرتے ہوئے 99 نمبر لینے والے بچے کو استاد چھڑی مار کا پرچہ واپس دیتا تھا کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی۔ حضرت ابوبکر چونکہ نبی تو نہیں ہیں لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہیں، تو ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اس کا بھی نوٹس لیا جا رہا ہے کہ نہ قسم کھائیں تم میں سے وہ جو صاحب فضل ہیں اور صاحب حیثیت ہیں کہ وہ نہیں دیں گے کچھ قرابت داروں، مسکینوں اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو انہیں معاف کرنا چاہیے، چشم پوشی کرنی چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ بڑی غضب کی بات کہی۔ کیا تم نہیں چاہتے، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ ہم میں سے ہر شخص ذرا اس کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھے کہ بعض اوقات ہم بڑے باوصول ہو جاتے ہیں اور بڑی غیرت ہمارے اندر آ جاتی ہے اور ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو کیا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی غصے کا اظہار کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ
جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر، لعنت کی گئی ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یقیناً اس دن جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف خود ان کی اپنی زبانیں، ان کے اپنے ہاتھ اور ان کے اپنے پاؤں ان کی کرتوتوں پر۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ ان کا جس کے وہ مستحق ہوں گے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے حق کو سچ کر دکھانے والا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں، بدکار مردوں ہی کو زیب دیتی ہیں، اور بدکار مرد بدکار عورتوں ہی کے شایان شان ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں ہی کے شایان شان ہیں، اور پاک باز مرد پاک عورتوں ہی کو زیب دیتے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ پاک ہیں ان باتوں سے جو وہ بناتے ہیں یہ مفسد۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو نہ داخل ہو ان گھروں میں جو تمہارے نہیں ہیں، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ اگر اندر سے جواب آ جائے وعلیکم السلام تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اجازت ہے، اور اگر جواب نہ آئے 3 دفعہ سلام کہہ کر وہاں سے آ جاؤ۔ آج کے دور میں سلام تو پہنچتا نہیں بڑے بڑے گھروں میں، تو 3 دفعہ کال بیل دی آپ نے، رسپونڈ نہیں کیا گیا تو سمجھ لو کہ اب تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، واپس آ جاؤ وہاں سے بغیر برا مانے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت کا خیال رکھو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، اور اگر تم نہ پاؤ ان میں کسی کو، فلا تدخلوها، تو مت داخل ہو ان میں، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ وإن قیل ارجعوا، اور اگر کہا جائے واپس لوٹ جاؤ، فارجعوا، واپس چلے جاؤ، هو ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی نہیں رہتا اور تمہارا سامان ان کے اندر ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو یغضوا ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں۔ اب کانٹیکسٹ دیکھیے، یا ایھا الذین لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ان گھروں میں داخل نہ ہو جو تمہارے نہیں ہیں۔ اب یہاں جو دونوں حکم آ رہے ہیں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، یہ اصل میں ساق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ گھر کے اندر کیا کام ہے۔ اس لیے کہ گھر کے اندر جہاں آپ کی اپنے ہی محرم ہوں گے، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اور آپ کی بیوی ہوگی، تو یہ کون ہے؟ یہ آپ کے محرم رشتے ہیں جن سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے آپ کا پردہ تو نہیں ہے۔ بیوی علیحدہ ہے، لیکن گھر کا کام کاج کرتے ہوئے ان کے جسم کے ایکسپوز ہونے کا خطرہ ہے۔ اب کوئی خاتون آٹا گوندھ رہی ہے تو وہ جب برتن دھو رہی ہے تو وہ اپنے بازو چڑھا لے گی، صفائی کر رہی ہے تو ذرا اپنی شلوار کو تھوڑا سا اوپر کر لے گی، اسی طرح کام کاج کرتے ہوئے وہ جھکے گی تو اس کا سطر ایکسپوز ہوگا، گریبان اس کا کھلے گا۔ اسی طرح کوئی خاتون ہے وہ جتنا مرضی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھک ڈھکا کر اپنے بچے کو فیڈ کرے، لیکن پھر بھی امکان ہے کہ اس کا سطر ایکسپوز ہوگا۔ اب گھر کے جو مرد ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ان پر سٹیئر کریں، ان کے لیے حکم کیا ہے؟ اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب مرد کا سطر کیا ہے؟ وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، لیکن گھر میں ظاہر بات ہے کبھی وہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، تو سطر کے ایکسپوز ہونے کا اندیشہ ہے،
حتی الوسع اسے اپنا سطر ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، یعنی اپنا تہبند، اپنی شلوار ہرگز وہ اس کے ناف سے نیچے نہیں جانی چاہیے اور گھٹنوں سے اوپر نہیں جانی چاہیے. لیکن پھر بھی اگر وہ ہو جائے تو پھر اگلی آیت میں عورتوں سے حکم ہوگا کہ تم بھی اس پر اسٹیئر نہ کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یقیناً جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ